سبجوگیٹ کریں، اپنے نیچے لائیں، اپنے انگوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو۔ مجھے آپ بتائیں، آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلاک کیا، کوئی اڑن تشتریاں آئیں، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زد و کوب کرنے کے لیے، پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی، یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو تو انہوں نے مسمار کر کے رکھ دینا تھا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نہ کہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سول مارشل لاء لگے۔ یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم 47 حکومت اور اسی مسلم لیگ نون، یہ وہ پارٹی ہے پی ڈی ایم 1 کی، کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھا، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا، واپس کر دیا تھا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم 47 کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے آئی آئی کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے، وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے، اور اپریہنشن کے شک ہو، اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کریں گے۔ ابھی یہ غور سے سنیں، بجٹ بک کے اندر پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے ایک بہت بڑا پکھنڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ ایس آئی ایف سی لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو۔ ایس آئی ایف سی کے ذریعے 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ پرائیویٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا؟ 30 ارب۔ اور اس میں المیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیویٹائز یا نجکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت 1,000 ارب ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا 970 ارب کدھر جائے گا؟ پھر 1,000 ارب کی مالیت کے ادارے، اس میں سے 30 ارب آپ وصول کر رہے ہیں، 970 ارب کدھر جائے گا؟ یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی، درآمد کی، اور اس کے بعد کسان سے، پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی، بردانہ نہیں دیا، آڑتیوں نے آ کے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی، اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے۔ ہمیں کلیئر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1970 کی دہائی میں، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی اے این پی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اس کو بین کیا۔ غلط اقدام، کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں 2-4 الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اثاثے باہر، ان کے جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے، وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولش ہو چکے ہیں۔ سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدت کیس ڈیمولش ہو گیا۔ اعظم خان سواتی صاحب اور میں، ہم لوگ 3.5 گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے۔ وہاں پہ نیب کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر اعظم عمران خان آزاد ہو کے باہر آئیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز، آپ پرجوش رہیں، پرامن رہیں۔
जीत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शिबली फराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। मेरे कॉलीग्स बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान ने अक्सर बातें कह दी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इस कठपुतली हुकूमत, ये फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की, तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर, और इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जो कि इस मुल्क का फ़ख्र हैं। ये वो जमात है जो कि नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है। ये वो जमात है जो कि सेनेट में सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात है। ये वो सियासी जमात है जो कि पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी जमात है। ये वो जमात है जिसके सारे फेडरेटिंग यूनिट्स में नुमाइंदगी है, और ये वो सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान के अवाम के ख्वाबों की तर्जुमानी करती है। 77 साल गुजर गए और इस मुल्क में जो हमने देखा, जिसमें कि एक आधा हिस्सा हमारा मुल्क का चला गया, लोगों को जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह जाना गया, और आज वही जमात जो कि पिछले दहाइयों में, कितनी दहाइयों से हुकूमत में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ करप्शन, नाअहली और एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी एक तरीकाकार रहा है। ये वो सिविल डिक्टेटर्स हैं जो कि जज भी खुद बनना चाहते हैं, जूरी भी खुद बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूशनर भी खुद बनना चाहते हैं। इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के, जिसमें कि इंतखाबी निशान, जिसमें कि हमारे कैंडिडेट्स को उठाना, हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स, वो तक नहीं जमा कराने दिए गए, और उसके बाद नताइज जिस तरह से हुए वो आपको पता है। और अभी जिस तरह से कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मैनेज किया जा रहा है, जिसके लिए फिर खास एक कानून साजी हुई, ये वो सियासी जमात है जो कि सियासत का लिबादा तो ओढ़े हुए है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं और क्रिमिनल्स हैं। जो हरकतें इन्होंने की हैं वो तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। ये इस मुल्क में एक 17 सीटों पे मबनी हुकूमत है जिसको कि अवाम की पजीराई हासिल नहीं, और जिसको अवाम की पजीराई हासिल ना हो वो न कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकती है, न वो कोई बड़े फैसले कर सकती है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या और कितने अहम चीजें हैं जिसमें पावर सेक्टर भी शामिल है। ये इनकी ये सोच कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सिर्फ उन फैसलों को मानेंगे जो कि इनकी मर्जी के हों, ये हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी रहे हैं। इनको इमरान खान जैसा लीडर कभी मिला नहीं था। इनको वो लीडर नहीं मिला था जो कि पाकिस्तान के अवाम की बात करे, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की बात करे, पाकिस्तान की मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की बात करे, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करे। हमारी सियासी जद्दोजहद यही है। हम एक सियासी जमात हैं, हम सियासी जद्दोजहद में बिलीव करते हैं। ये दूसरी जमातें ये हमारा सियासी मुकाबला नहीं कर सकी, और ये जो आपने इनके जो ये पिछले दिनों के जो फैसले आपने देखे हैं उसमें यही जाहिर होता है कि ये सियासी तौर पे शिकस्त खुर्दा हैं और शिकस्त इन्होंने मान ली है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। ये एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है।
وہ جو ایک شعر ہے نا، تو یہیں ہار گیا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا۔ عمران خان اکیلا کھڑا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے۔ وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے۔ وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی ڈیل کر سکتا تھا۔ ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو، لیکن اس کا جینا مرنا، اس کا سب کچھ یہیں پہ ہے، اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز معاف کر دیے جائیں، ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے۔ اور جس طرح جتنے بھی کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے گرتے گئے، تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے، یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا، اس پہ پابندی لگانے کا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، جو کہ یہ تارڑ جو ہے، پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے، یہ اس کے کیا نام ہے؟ ہاں، عطا اللہ تارڑ، یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی، وہ زیب نہیں دیتی ہیں۔ ان کی جو وہ ہے، اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت بحال ہو، معیشت اس وقت تک نہیں بحال ہوگی جب تک کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ آپ جو سٹیپس لے رہے ہو، آپ جو اقدامات کر رہے ہو، وہ سیاسی عدم استحکام کو ضرب دے گی۔ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی حقوق کی رکھوالی کرے گی، اور اس سلسلے میں جس طرح کے بھونڈے طریقے سے ہمیں بین الاقوامی دنیا میں عدت کیس جیسے کہ آپ لے لیں، جس طرح سے کل بشرا بی بی کو ٹریٹ کیا گیا، ایک خاتون، ایک ایکس خاتون اول، جس طرح سے بدتمیزی کی گئی، ان چیزوں سے آپ کا قد مزید چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے۔ آپ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پاکستان کے عوام جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اور ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے۔ فورن انویسٹمنٹ جیسے حالات میں نہیں آتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں بیرون ممالک میں، یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے، جتنے بھی لائق بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب جو ہے تو باہر جا رہے ہیں۔ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اس ملک کی رکھوالی کرنی ہوگی، ہمیں اس ملک کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم ان کے حقوق کی تحفظ کریں گے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے، جس کا کہ بنیادی نقطہ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھو، جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو اس پہ تو ہم آپ کو خود ہی بنائے پاکستان تحریک انصاف بالکل تیار ہے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدلیہ پہ وار کیا گیا ہے اور یہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ووٹر سپورٹر سارے انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ڈان لیکس والے یہ ہیں، پاناما والا یہ ہے، سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنے والے یہ ہیں، اور یہ وہی لیڈر ہے جس کا پاکستان مخالف بیان کسی بین الاقوامی عدالت میں استعمال ہوا ہے، یہ وہی ہے۔
بین لگنا ہے تو ان پہ لگ جائے. ان کو کہو جس وقت یہ کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا, ان کی سٹیٹمنٹیں نکالے, 2 سٹیٹمنٹ انف ہے. آج بھی نواز شریف ایکویٹڈ نہیں ہے, ان کی اپیلیں وڈرا ہو گئی تھی, تو ان پہ بین لگنے چاہیے. تو الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہ, میں نے آپ کو کہا کہ 3 کروڑ عوام کی اس وقت نمائندگی کر رہی ہے, 3 کروڑ پاکستانیوں کی, مور دین 70% لوگ اس وقت اس کے ساتھ اٹیچ ہے, اس کا 100. جہاں تک ریویو کا تعلق ہے, یس ریویو ایک آئینی راستہ ہے, یہ ان کا رائٹ ہے آئین کے مطابق, وہ ایکسرسائز کرنا چاہے تو ضرور, لیکن ہمیں امید ہے جس طریقے سے ان کی ریویو ہوگی, اور سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ریویو میں ان کو کچھ نہیں ملے گا, یہ آرڈر انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا. اور جو آپ ریزرو سیٹوں کی بات کر رہے, الحمدللہ ہمارے 41 MNAs تھے, ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہمارے سارے MNAs کے فارم جمع ہو گئے, سب کے سوائے 3 کے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, باقی جمع ہو گئے. اچھا, یہاں پہ ایک سیکنڈ, یہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ ریویو, ماہر قانون بیرسٹر غور صاحب ہیں, پر بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف لا میں کہہ سکتا ہوں کہ ریویو کے لیے ان اللہ و انا الیہ راجعون, بات ختم ہو گئی, ختم. اچھا ایک سیکنڈ, ایک اور ضروری بات, ہمارے 2 نظریے, 2 قوموں کا نظریہ تھا جس پہ 1947 میں پاکستان بنا, 14 اگست کو. اسی حکومت نے پرسوں کے دن سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو اڈیالہ جیل چوکی میں, جو آپ ساتھی وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ چوکی ہے, جیل کے اندر نہیں ہے, باہر ہے, مسجد کے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. مسلمان کسی اور مسلمان کے اوپر کے سامنے دروازہ مسجد کا نہیں بند کر سکتا. اور وہاں پہ جو آپ کا SHO تھا, اس کا نام اویس ہے, اس نے کہا آپ جو مرضی کر لیں, ہمیں آرڈرز ہیں. یہ حال ہے یہاں پہ غیر ملکی, غیر مسلم ممالک میں بھی یہ نہیں ہوتا, جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت, پنجاب کی حکومت, جہاں پہ مریم نواز فارم 47 کی چیف منسٹر ہے, اور یہاں پہ شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے. یہ حالات ہیں ملک میں کہ نمازیوں کو مسجد کے دروازے ان پہ بند کیے جا رہے ہیں. لیکن کلیکٹیو جماعت کی طرف سے ابھی کوئی باضابطہ رد عمل نہیں آیا, جبکہ شاہد خان عباسی بطور جماعت ان کا آ گیا, ANP کا آ گیا, جو جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اس موقع پہ, ان کے لیے کیا ہے, اور کیا پیپلز پارٹی کو براہ راست ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, چونکہ ان کے سارے حکومت کھڑی ہے تو یہ کر رہے ہیں. دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ